الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضور پرنور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ عزیزان محترم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ عالیہ کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے فضائل و کمالات کا جامع بنایا، بے شمار خصائص و کرامات سے بہرہ مند فرمایا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے خصوصی تعلق حاصل ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت عزیز دوستو 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت محترم سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا، یہ نام سب سے پہلے آپ ہی کو عطا ہوا۔ عزیزان گرامی قدر، سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ اذن فی اذن الحسن بن علی حین ولدته فاطمۃ بالصلاۃ، جب حضرت سیدہ فاطمہ کے ہاں امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں وہی اذان کہی جو نماز کے لیے کہی جاتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما بکبشین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے حقیقہ میں 2 مینڈے ذبح فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حسن بن علی آپ کے کندھے پر ہیں اور آپ فرماتے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، الہی میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔ عزیز دوستو، حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہونے کا عظیم شرف حاصل ہے۔ حضرت سیدہ صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارک اوڑھ رکھی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آئے اور ان کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ پیارے بھائیوں، حضرت سیدنا ابو حذیفہ وہب بن عبداللہ سوائی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان الحسن بن علی یشہبہ، میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے ہم شکل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شانہ مبارک پر سوار کی ہوتے تھے۔ ایک صاحب نے عرض کی کہ شہزادے آپ کی سواری کیسے اچھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ، اور سوار بھی تو کیسا عمدہ ہے۔ محترم بھائیو، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات سکھائے تاکہ میں انہیں وطر کے قنوت میں پڑھا کروں۔ اے اللہ مجھے ہدایت والوں میں ہدایت دے اور عافیت والوں میں عافیت دے، جن کا تو والی ہے ان میں میرا بھی والی ہو جا۔ اپنی عطا میں مجھے برکت عطا فرما اور قضا و قدر کی برائی سے مجھے بچا کہ تو ہی سب پر فیصلہ فرماتا ہے اور تجھ پر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ جس کا تو والی ہو وہ ذلیل نہیں ہو سکتا اور جو تیرا دشمن ہے وہ عزت نہیں پا سکتا۔ اے ہمارے پروردگار تو برکت و بلندی والا ہے۔ میرے بزرگ دوستوں، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سیکھی ہے، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کرو جس میں تمہیں یقین اطمینان حاصل ہو، کیونکہ اطمینان سچ ہی میں حاصل ہوتا ہے، جبکہ جھوٹ کی نحوست سے انسان تردد میں رہتا ہے۔ معزز برادران ملت اسلام، حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر سلطنت ہو جائے گی۔ سعد بن جمحان نے کہا، حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ حساب لگا لو۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت 2 سال اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت 10 سال، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت 12 سال، اسی طرح حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 سال۔ یہ حساب تقریبی ہے، اس میں مہینے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ تحقیقی حساب یہ ہے کہ خلافت صدیق کی 2 سال 4 ماہ، خلافت فاروق کی 10 سال 6 ماہ 6 مہینے، خلافت عثمانی 12 ماہ سال سے چند دن کم، خلافت حیدری 4 سال 9 ماہ، چاروں حضرات کی مدت خلافت 29 سال 7 ماہ 9 دن بنتی ہے۔ 30 سال مکمل ہونے میں 5 ماہ باقی رہے، وہی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت نے پورے کر دیے۔ برادران اسلام، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر دیکھا کہ حسن بن علی آپ کے پہلو میں ہیں۔ آپ کبھی لوگوں کی طرف متوجہ فرماتے اور کبھی شہزادے کی طرف، اور ارشاد فرماتے، میرا یہ بیٹا سید و سردار ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ اس فرمان علی میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی زمانہ خلافت میں پیش آیا کہ آپ کے ہاتھ پر 40,000 افراد نے موت پر بیعت کر لی تھی۔ قلت و کمزوری کے خوف سے پاک ہوتے ہوئے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں سلطنت سے دستے بردار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے بعض ساتھیوں پر یہ بات بہت گراں گزری، حتیٰ کہ کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے مسلمانوں کی آر، آپ نے فرمایا کہ آر نار سے بہتر ہے۔ صرف اس خیال سے آپ نے یہ کام کیا کہ نانا جان کی امت میں قتل و غاری نہ ہو۔ اس فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہوا کہ امیر معاویہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان دونوں کے رفقا سب کے سب مسلمان ہی ہو گئے۔ اسلاف امت فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ ان حضرات کے خون سے ملوث نہیں ہونے دیے تو چاہے ان پر لعن طعن کر کے ہم اپنی زمانوں کو ہرگز ملوث نہ ہونے دیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حضرت حسن کے لب اور زبان مبارک چوستے ہیں، اور جو لب زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوسے ہوئے اسے دوزخ کی آگ بہت دور رہے گی۔ اس صلح کے وقت واقعہ یہ ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، میں آپ کو ایسا نذرانہ پیش کروں گا جو نہ کبھی آپ سے پہلے کسی کو دیا نہ آپ کے بعد کسی کو دوں۔ چنانچہ آپ نے 40 کروڑ نذرانہ میں پیش کیے جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی، فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، جو تم سے لڑے میری بھی اس سے لڑائی ہے، اور جو تم سے صلح کرے میں بھی اس سے صلح کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک کی بنا پر
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کر لی، لہٰذا امیر معاویہ اور ان کے رفقا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار سے صلح اور دوستی کے کلمات صادق آ گئے۔ میرے محترم بھائیو، حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے 25 حج پیدل کیے ہیں، حالانکہ خاص سواریاں آپ کے ہمراہ ہوا کرتی، مگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی تواضع اور اخلاص و ادب کا تقاضا تھا کہ آپ حج کے لیے پیادہ سفر فرماتے۔ معزز سامعین، عمران بن عبداللہ بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ خواب میں دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت کو اس سے بہت خوش ہوئی، لیکن جب یہ خواب حضرت سعد بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی عمر کے چند ہی روز رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور چند ہی روز بعد آپ کو زہر دے دیا گیا۔ مورخین نے زہر خورانی کی نسبت جدہ بنت اشعث بن قیس کی طرف کی ہے اور اس کو حضرت امام کی زوجہ بتایا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ زہر خورانی باغوائے یزید ہوئی ہے۔ یزید نے اس عورت سے نکاح کا وعدہ کیا تھا، اس لالچ میں آ کر اس نے حضرت امام کو زہر دیا، لیکن اس روایت کی کوئی سند صحیح دستیاب نہیں ہوئی، اور بغیر کسی سند صحیح کے کسی مسلمان پر قتل کا الزام اور ایسی عظیم و شان شخصیت کے قتل کا الزام کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ قطع نظر اس بات کے کہ روایت کے لیے کوئی سند نہیں، جبکہ مورخین نے بغیر کسی معتبر ذریعہ یا معتبر حوالہ کے مذکورہ واقعہ لکھا مارا۔ یہ خبر واقعات کے لحاظ سے بھی ناقابل اطمینان ہے۔ واقعات کی تحقیق خود واقعات کے زمانے میں جیسی ہو سکتی ہے، مشکل ہے کہ بعد کو ویسی تحقیق ہو پائے، خاص طور پر جب کہ واقعہ اتنا اہم ہو۔ مگر حیرت ہے کہ اہل بیت اطہار کے اس امام و جلیل کا قتل، اس قاتل کی خبر غیروں کو تو کیا ہوتی، خود آپ کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلا۔ یہی تاریخیں بتاتی ہیں کہ وہ اپنے برادر معظم سے زہر دھندہ کا نام دریافت فرماتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے والے کا علم نہیں تھا۔ اے اللہ ہم سب کو سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق، ہمدردی، رحم دلی اور مہربانی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ خلق خدا کے لیے ہمارا سینہ کشادہ اور دل نرم فرما۔ الہی ہمارے اخلاق اچھے اور ہمارے کام عمدہ کر دے، ہمارے اعمال حسنہ کو قبول فرما، ہمیں تمام گناہوں سے بچا، ہمارے وطن عزیز کو اندرونی بیرونی خطرات سازوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی دہشت گردی، فتنہ فساد، خون ریزی، قتل و غارت، لوٹ مار اور تمام حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس مملکت خدا داد کے نظام کو سنوارنے کے لیے ہمارے حکمرانوں کو دینی سیاسی فہم و بصیرت عطا فرما کر اخلاص کے ساتھ ملک و قوم کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ وطن عزیز کی حفاظت کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والوں کے درجات بلند فرما۔ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو تمام گندگیوں سے پاک صاف فرما۔ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے، سرکار دو عالم وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت اور اخلاق سے بھرپور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائیاں عطا فرما۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعاؤں سے وافر حصہ عطا فرما۔ ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بنا۔ اے اللہ تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت فرما، سب کی حفاظت فرما اور ہم سب سے وہ کام لے لے جس میں تیری رضا شامل حال ہو۔ تمام عالم اسلام کی خیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین مبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔